حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اے خضر مجھے ایک بات بتائیے کہ اس کائنات میں اس دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ کا بہت پیارا ہو عبادت میں وہ ایسی عبادت کرتا ہو کہ اللہ کا پسندیدہ پیارا بندہ ہو اللہ اس سے راضی ہو. حضرت خضر علیہ السلام ان کو لے کر فلسطین گئے. سنیے غور سے اللہ اکبر سنیے. آزمائش ذرا سی آزمائش میں ہم ذرا سے بے صبرے معاملات میں کبھی کبھی دل میں بھی خیال آ جاتا ہے. منہ سے نہ بول سکیں بہت اچھے دیندار ہوں تو دل میں خیال آیا تھا یار اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا استغفر اللہ. دیکھیں آپ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو فلسطین لے گئے. فلسطین کے اندر دیکھا ایک بندے کے پاس نہ اس کی ٹانگیں تھیں نہ اس کے ہاتھ تھے نہ اس کی آنکھیں تھیں. وہ لیٹا ہوا تھا اور ہر سیکنڈ کے بعد کہہ رہا تھا اللہ تیرا شکر ہے جیسی تیری رضا ویسے میری رضا. اللہ تیرا شکر یہ کہے جا رہا تھا اللہ تیرا شکر ہے. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں یا یونس علیہ السلام جانتے ہیں اس وقت کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا پیارا مقبول بندہ عبادت گزار یہ ہے. حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں اے خضر تو مجھے کہاں لے آیا؟ میں نے تجھے کہا تھا نا عبادت گزار. تو میرے کو یہاں اس بندے کے پاس لے آیا. میں تو اس کی عبادت دیکھنا چاہ رہا تھا تو مجھے عبادت دکھانے آیا کہ وہ عبادت کیسی کرتا ہے. اللہ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ارے یہ جو عمل کر رہا ہے اس تکلیف کے باوجود جو اس کو اتنی آزمائش آئی ہے نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ اس کے پاؤں ہیں نہ اس کی آنکھیں ہیں سب کچھ اللہ نے لے لیا ہے آزمائش کے لیے لیکن بظاہر دیکھو اس وقت دنیا میں یہ بھی شکر ادا کر رہا اللہ کوئی بات نہیں تیری رضا ہے تو میری رضا تیری رضا پہ میری رضا. تو اس سے زیادہ کوئی عبادت گزار اللہ کے نزدیک نہیں ہے کائنات. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں حضرت امام جوزی کیا بات ہے امام جوزی عبد الرحمن جوزی 597 ہجری کا امام ہے. محقق محدث کہتے ہیں اس کو تحقیق کرنے والے چند ہیں ایسا نہیں کہ سارے ہیں. محدث تو بہت ہیں ہزاروں لاکھوں ہوں گے لیکن تحقیق کرنے والے بہت کم ہیں اور وہ بھی تحقیق اس کو کہتے ہیں کہ حدیث کو پوری تحقیق کر کے بیان کرنا. ان کی الحمدللہ 2-3 کتابیں ہیں صفت الصوافہ اور میلاد النبی پر 2 کتابیں ہیں ان کی. سبحان اللہ. دیکھیں میلاد النبی آج سے نہیں 500 ہجری کی بات کر رہا ہوں. یہ کہتے ہیں میلاد النبی ابھی مناتے ہیں 100 سال پہلے اور یہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم پہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ امام جوزی. اس قدر پائے کا عالم. وقت نہیں تو میں واقعہ بیان کرتا ہوں ان کا بہتر میں آگے گزرتا ہوں. انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت لقمان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا باپ بیٹے کا. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا اللہ کی رضا میں راضی رہے. یاد رکھ کتنی مشکل آئے کتنی آزمائش آئے آگے جا کے وہ راحت میں بدل جائے گی صرف تجھے صبر کرنا ہے. بیٹے کو یہ تلقین کرتے رہے. بیٹے نے کہا جی ابا جی بالکل. اب ایک سفر میں نکلے کہیں نبی علیہ السلام کوئی آئے تھے کسی علاقے میں تو ان کو ملنے کے لیے دونوں باپ بیٹا نکلے گھوڑے پر. سنی امام غزالی امام جوزی لکھتے ہیں کہ دونوں نکلے تو راستے میں اتنی خطرناک آندھی آئی. جب منزل پہ پہنچنے والے تھے یا کہیں دور تھے اتنی خطرناک آندھی آئی کہ انہیں ہوش تک نہیں رہا. کونے میں جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا رہنے کے لیے کسی جگہ پر. تو ہوا کیا کہ ان کے گھوڑے لاغر ایک دم ہو گئے کمزور ہو گئے. پھر انہوں نے کہا ہم چلتے ہیں آگے تھوڑا سا راندھی وغیرہ رکی تو وہ چلنے لگے تو گھوڑے لاغر ہو کے بالکل ہی بیٹھ گئے جیسے بہت بیمار شدید بیٹھ گئے. اب دونوں باپ بیٹا اکیلے رہ گئے. باپ نے کہا چلو پیدل چلتے ہیں. اللہ کی آزمائش اللہ جیسا چاہے سفر تو نکالیں گے. آؤ تھوڑا دور چلنے لگے تو ٹھوکر لگی اور بیٹے کی ٹانگ زخمی ہو گئی. اب بیٹا چلنے سے قاصر. تو وہیں بیٹھ گیا اور بیٹا کہنے لگا ابا میرے ابا جی آپ تو کہتے تھے سنیے آپ دنیا آج کے دور کو اس کو کمپریزن کیجئے. ہمارے ساتھ بھی مشکلیں آتی ہیں آسمائشیں آتی ہیں ہر کام میں بھی. ایسا نہیں ہے کاروبار میں آتی ہیں. میں ابھی کیا مثال لمبی کروں. کاروبار میں آتی ہیں بیماری میں آتی ہیں اولاد کے رخصت ہونے میں وفات میں کیا کیا معاملات بتاؤں. یعنی ہمارے کاروبار میں تھوڑا سا بزنس میں فرق آ جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. ہم نے روز ارن کیا ہے $1500 جس دن 1000 کریں
تکلیف میں آ گئے ہم. وہ 1000 تو کر رہے ہو نا یار, ایسا تو نہیں 1000 کوئی چھوٹی رقم ہے, $1000 500 پہ آؤ تو تم نے تو پورے قوم کو بتا دینا او بھائی کام ہی نہیں ہے, کام ہی نہیں ہے, کام ہی نہیں ہے. تیرا یہ گانا اللہ کو پسند ہوگا؟ اللہ کہتا ہے شرم کر, 1500 $13,000 تو نے کسی کو گایا نہیں. جب تجھے $10,000 کسی برے حالت میں ملتے تھے تب تو نے گایا نہیں شکر ہے مجھے 10,000 ملے بھائی, 10,000 ملے, شکر ہے 1500 کما رہا ہوں. تب تو نے کسی کو بھی چیٹنگ نہیں کی موبائل پہ, فونوں پہ جو کانفرنس کرتے ہو تم آپس میں, اور جہاں تم نے 200-300 کم کمایا اس دن, ارے یار آج تو بیڑا غرق ہو گیا, آج تو معاملہ ہی خراب ہو گیا ہے کہ نہیں؟ بتائیے نہیں, ہماری فطرت ہے نا, یہ ہے بے صبری. اللہ یہی چاہتا, اللہ آزمائش اسی لیے دے رہا ہے کہ تم اس پہ پورا اترو. اب یہاں کیا ہوا, حضرت لقمان فرماتے ہیں بیٹا کیا ہوا, دیکھو نا آپ نے کہا آزمائش ہے, آپ نے کہا آزمائش ہے, طوفان آیا, آندھی آئی, ہم تو اچھے سفر کے لیے جا رہے ہیں, نیک سے ملنے جا رہے ہیں, لیکن ہمارے گھوڑے وہ ہو گئے بالکل ناکارہ, ہم چلنے کا قابل. ہم نے کہا چلیں, ہم چلتے ہیں, چلنے میں اب مجھے ٹھوکر لگ گئی, میری ٹانگ کا معاملہ یہ ہو گیا. تو اب آپ بتائیے کتنی آزمائش ہوگی. اب کہ آزمائش اللہ کے پیارے لقمان علیہ السلام جن کی نام پر سورہ پاک ہے قرآن پاک میں, اللہ پر اللہ کو اتنے پسند ہے یہ حضرت لقمان علیہ السلام. اب آپ نے فرمایا بیٹا فکر نہیں کر, جتنی مشکل آ رہی ہے نا اس سے بڑی آسانیاں بھی ہیں, یہ اللہ جانتا ہے, یہ ہم نہیں جانتے. سنیے غور سے, سنیے یہ بات توجہ سے سن لیجیے تھوڑی 2 منٹ کے لیے, باقی بھلے پوری تقریر نہ سنیں, آپ نہ سنیں. یہ ہمارے اوپر موازنہ کرتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تکلیف آئی تو اب کچھ نہیں ہوگا, ہم برباد ہو جائیں گے. خدا گواہ ہے اگر تیرے یہاں 12 سال سے اولاد نہیں ہے, شکر کر. اگر تیرے کو اولاد ہو جائے اور ڈسیبل اولاد پیدا ہو تو ساری زندگی کے لیے تڑپتا رہے گا, تڑپے گا نہیں. اور خاص کر لڑکی ہو جائے, ہم نے دیکھے سارے کیس یار, اللہ معاف کرے. لیکن کیا ہے کہ تو اگر اللہ کی آزمائش پہ, اللہ تو جب تو دے گا اولاد اللہ رب العالمین جب تیری مرضی ہوگی ٹھیک ہے, نہیں بھی دے گا تو کیا ہے, تو نے ہمیں پیدا کر دیا یہی بڑی بات نہیں ہے, ہمیں سانس دے دیا یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ دیکھو اب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا تو اتنے میں پیچھے سے آواز آئی, ارے او لقمان کہاں نکلے ہو تم, کیا ہوا؟ حضرت لقمان علیہ السلام دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیچھے مڑ کر کے کسی سفید پوش بندہ آواز لگا رہا ہے مجھے. آپ نے کہا تو کون ہے, تو کون ہے؟ تو بندہ کہتا تم مجھے نہیں جانتا, میں فرشتہ ہوں اور میں یہ تیری حالت دیکھنے آیا ہوں. بولے تو فرشتہ ہے؟ پھر بولے پتہ ہے تجھے کیا ہوا؟ آپ سنیے, پتہ ہے تجھے کیا ہوا؟ یہ جس بستی میں جا رہا ہے وہاں کے لوگ سارے نافرمان تھے اللہ کے. اللہ کی طرف سے مجھے حکم آیا کہ اس بستی کو برباد کر دو, اس بستی والے کے چپے چپے کو برباد کر دو, ہر انسان کو برباد کر دو. اور میں یہاں برباد کرنے کے لیے جیسے ہی اس بستی کو پلٹنے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا تم دونوں گھوڑے پہ آ رہے ہو. تو میں نے کہا یا اللہ ان کا کیا قصور ہے, یہ تو مسافر ہے. سنو دیکھو بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, تھوڑے سے بچ جاتے ہیں اور کوسنے لگتے ہیں, اللہ اکبر, میں صدقہ دے دیا کرو بس. یہ صدقہ جو ہے نا ہر برائی کو بلا کو ٹال دیتا ہے, یاد رکھو. صدقہ دیتے رہا کرو, ہمیشہ دیتے رہا کرو, ہر ہفتے نہیں تو مہینے نہیں تو 15 دن سے 5 10 15 $20 ڈال دیے یار, تمہاری زندگی کا بہت بڑا معاملہ طے ہو جاتا ہے. فرشتہ فرماتا ہے اصل میں نے اللہ سے دعا کی, میں نے اللہ سے عرض کی اللہ یہ تو دونوں ایسے ہی بیچارے اجنبی آ رہے ہیں, ابھی تختہ پلٹوں گا تو یہ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا جا پھر آسانی کر دے ان کے لیے. تو میں نے سب سے پہلے تمہیں طوفان دیا, تم گھبرا کے وہیں رک گئے, پھر تم نے پھر سولا نہیں چلو, تم چلنے لگے, تمہارے گھوڑوں کو ہم نے کمزور کر دیا, پھر تم نے کہا نہیں ہم جائیں گے, پھر چلنے لگے, تیرے بیٹے کو ہم نے یہ زخم دیے, تکلیف دی,